بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 161۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، یعنی تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 162۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 163۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا اور کہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے، اس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 165۔ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابن جریح، وہ کیا ہیں؟ ابن جریح نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے، میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے، میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے، لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، دوسرے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے بستی جوتے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہیں کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہیں کو پہننا پسند کرتا ہوں، اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں، اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 166۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یا انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 170۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 171۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 172۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 173۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 174۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن خالد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور ابن قعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 179۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کام جلدی آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 180۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز کا مقام تمہارے سامنے ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وضو میں دوسرے آدمی کی مدد لینا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آ کے اعضائے وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں کا بھی مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔